حضور کے ایک بدری صحابی ہیں جن کا نام ہے ظاہر بن حرام، اشجعی قبیلے سے تھے. ظاہر بن حرام، رنگت کے کالے ہیں، زے کے ساتھ ظاہر، زے الف ہے رے ظاہر. ظاہر بن حرام ان کا نام ہے، اشجعی ان کا قبیلہ ہے، اور یہ وہ 313 میں شامل ہیں، بدری صحابہ ہیں جن کے متعلق بشارت یہ ہے یہ جو مرضی کرتے رہیں ان کے حساب کتاب والی کاپی ہے ہی کوئی نہیں. بدری ان کا کھاتا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر. ہاتھ میں کھجور کی چھڑیاں پکڑ کر جو آ گئے تلواروں کے مقابلے میں. تو یہ بھی انہی 313 بدری صحابہ میں شامل ہیں. دیہات کے رہنے والے تھے، پنڈ کے تھے، پینڈو تھے، پنڈ کے رہنے والے، اور سبزی بیچتے تھے، پھل بیچتے تھے. ان کا پیار تھا تازہ پھل اور تازہ سبزی لے کر یہ حضور کی خدمت میں آتے مدینہ پاک میں شہر میں، اور حضور جب انہیں دیکھتے تو ان کا تحفہ قبول کرتے، اور واپسی پر جو چیز ان کی ضرورت کی ہوتی وہ سرکار انہیں بھی عطا فرماتے تھے. اور آقا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کبھی کبھی موج میں آ کر فرماتے تھے یہ ہمارا پینڈو ہے اور ہم اس کے شہری ہیں. کیا فرماتے تھے؟ یہ ہمارا پینڈو ہے، یہ ہمارا دیہاتی ہے اور ہم اس کے شہری ہیں. یعنی یہ ہمارا ہے اور ہم اس کے ہیں. تو ایک دن ظاہر مدینہ کے بازار میں، مارکیٹ میں سبزی کا چھابڑا ہے یا ٹوکرا ہے، وہ رکھ کر سبزی بیچ رہے ہیں. تو انہیں نہیں پتا تھا کہ پیچھے سے نبی مکرم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں. اب دیکھیں نا، آپ اگر ٹیچر ہیں، آپ اگر پیر صاحب ہیں، آپ اگر خطیب ہیں، آپ اگر چودھری صاحب ہیں، آپ اگر ملک صاحب ہیں، آپ اگر تھانے دار ہیں، آپ اگر حاجی صاحب ہیں، آپ کا اعزاز ہے، اپنی پرسنالٹی پہ رکھ کر ذرا حضور کے اس عمل کو تولیں. ہم نے تو خود ساختہ دیواریں بنائی ہوئی ہیں نا اپنے ارد گرد، اپنی مرضی کی دیواریں ہم نے بلا وجہ کی بنائی ہوئی ہیں. یہ سرکار کی ذرا سیرت طیبہ دیکھیں. بھرے بازار میں ظاہر سبزی بیچ رہا ہے، آقا پیچھے سے آئے، اور آتے ہی نبی مکرم علیہ السلام نے بھرے بازار میں ظاہر ہو کے لگا رہے ہیں. حضور نے پیچھے سے آ کر ظاہر کی آنکھوں پر ایسے ہاتھ رکھا. ایسے انہوں نے ہاتھوں کو ٹٹولا. اچھا، ہاتھ کو ٹٹولا تو اپنی کمر کو، پیچھے جو بھی شخصیت کھڑی تھی، ظاہر نے اپنی کمر کو زور سے حضور کے سینے کے ساتھ چپکا دیا. ایسا ہاتھوں کو ٹٹول کر چپکا دیا. اور سرکار نے بھی جپھی ڈالی زور سے. ابھی گفتگو نہیں ہوئی، آقا نے بھی قریب لگا لیا. جب ہاتھ ہٹایا آنکھوں سے تو ظاہر نے اپنا رخ سرکار کی طرف کیا. تو آقا نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا کہ پیچھے میں ہوں؟ جو سینے سے لگا دیا اور چپکا دیا. تو کہنے لگے حضور کوئی اور ہوتا تو مجھے پتہ نہ چلتا. یہ تو ہاتھوں کی نرمی اور خون کی گیلا پن، ہاتھوں کا گیلا پن، نرمی، ٹھنڈک اور خوشبو بتا رہی تھی کہ میری پشت محمد کے سینے کے ساتھ لگتی ہے. اچھا، اب بڑے بازار میں حضور نے کیا کیا؟ سرکار نے ایسے، یار کیا نفسیات کا حاکم ہے میرا نبی. آقا نے ایسے ظاہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا بڑے بازار میں، اور حضور نے ظاہر کو اشارہ کیا چپ تے سائیاں آپ لایا ہوکا. بازار میں حضور نے، ظاہر تو ہوکا لگا رہے تھے، کدو لے لو، سبزی لے لو، کھجوریں لے لو، ٹنڈے لے لو، یہ تو اپنا ہوکا لگا رہے تھے. حضور نے بھی لگایا ہوکا، اور سرکار نے اونچی آواز سے فرمایا میرے کول بھی ظاہر لے لو، میں اسے بیچتا ہوں، اسے خرید لو. اب جب حضور نے لگایا نا ہوکا
تو اب ظاہر کی نکلی چیخ اور یہ روئے، تو کہنے لگے حضور آپ اگر مجھے بیچنا چاہتے ہیں تو میرے آقا آپ مجھے کھوٹا پائیں گے، رنگ کالا ہے نا تو اچھی چیز کی قیمت لگتی ہے، تو حضور میں تو کھوٹا ہوں، میں تو نہیں بک سکتا، آپ مجھے کھوٹا پائیں گے، میری قیمت آپ کو نہیں ملے گی۔ تو جب آقا نے دیکھا کہ یہ جذباتی ہو رہا ہے تو سرکار نے اپنے سینہ پاک سے لگایا اور حضور نے ماتھا چوما اور حضور نے کیا تسلی دی۔ آقا فرماتے ہیں یہ دنیا دار تیری قیمت لگا بھی نہیں سکتے، فرمایا یہ تجھے خرید بھی نہیں سکتے، یہ تیری قیمت لگا ہی نہیں سکتے۔ حضور پھر فرمایا یہ یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے کہ اللہ کی نظر میں، اس کے رسول کی نظر میں تو کتنا قیمتی ہے۔ جب بھی لوگوں سے ملیں گرم جوشی سے ملیں، اپنے درد کو چھپانا سیکھیں، لوگوں کے درد کو سننا سیکھیں اور انہیں بہتر انداز سے مشورہ دینا اور بہتر انداز سے ڈیل کرنا سیکھیں۔ آدھے غم ہمارے اسی معاملے میں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔